بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سے نماز نہ پڑھنا ظالموں اور کافروں اور منافقوں والا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اس شخص کے افعال جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ اس حدیث پاک میں اس کی حرکت کو کافروں کا افعال اور منافقوں کی حرکت بتایا ہے۔ گویا مسلمان سے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ آدمی کی بدبختی اور بد نصیبی کے لیے کافی ہے مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ جماعت چھوڑنے والے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سارا ایندھن اکٹھا کر کے لائے، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا غرض گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود شفقت اور رحمت کے جو امت کی حال پر تھی اور کسی شخص کی ادنی سی تکلیف بھی گوارا نہ تھی، ان لوگوں پر جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اس قدر غصہ ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دینے کا حکم ہے۔ جہاں 3 آدمی ہوں وہاں بھی جماعت کرائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گاؤں یا جنگل میں 3 آدمی ہوں اور وہاں با جماعت نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے جماعت کو ضروری سمجھو۔ بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کھیتی باڑی میں مشغول رہتے ہیں اگر 3 آدمی ہو تو ان کو جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے، بلکہ 2 کو بھی جماعت سے پڑھنا اول ہے۔ کسان عام طور پر اول تو نماز پڑھتے ہی نہیں، ان کے لیے کھیتی کی مشغولی اپنے نزدیک کا کافی آزار ہے۔ اگر چند کھیت والے بھی ایک جگہ جمع ہو کر جماعت کریں تو کتنی بڑی جماعت ہو جائے اور کتنا بڑا ثواب حاصل کریں۔ 4 پیسوں کے لیے سردی گرمی دھوپ بارش سب سے بے نیاز ہو کر دن بھر مشغول رہتے ہیں، لیکن اتنا بڑا ثواب ضائع کر دیتے ہیں اور اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ لوگ اگر جنگل میں جماعت سے نماز پڑھیں تو اور بھی زیادہ ثواب کا سبب ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 50 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی بکری چرانے والا کسی پہاڑ کی جڑ میں یا جنگل میں اذان کہتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے تو حق تعالی شانہ اس سے بے حد خوش ہوتا ہے اور تعجب سے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے اور نماز اور اذان کہہ کر نماز پڑھنے لگا ہے، یہ سب میری ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے، میں نے اس کی مغفرت کر دی اور جنت کا داخلہ طے کر دیا ہے۔ جماعت چھوڑنے والے شخص کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفل پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا یہ شخص جہنمی ہے۔ ایک حدیث میں ورد آیا ہے کہ 3 شخصوں پر حق تعالی شانہ کی لعنت بھیجتا ہے۔ ایک اس شخص پر جس سے نمازی کے کسی متعلق ناراض ہو اور وہ امامت کرے، دوسرا اس عورت پر جس کا خاوند اس سے ناراض ہو، تیسرا اس شخص پر جو اذان کی آواز سنے اور جماعت میں شریک نہ ہو۔